محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی، سرور کائنات مفکر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. میں نبیوں میں سے آخری ہوں اور تم امتوں میں سے آخری. دوسری روایت میں اس کی وضاحت فرمائی: لا نبی بعدی ولا امت بعدکم. میرے بعد نبی کوئی نہیں اور تمہارے بعد امت. میں اللہ کا آخری نبی ہوں. کیا مطلب؟ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت. اور دوسری حدیث پاک جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اس میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: انا حسبکم من الانبیاء. میں نبیوں میں سے تمہارے حصے میں آیا ہوں اور تم امتوں میں سے میرے حصے. سب کہہ دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ پاک پروردگار عالم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے بغیر درخواست، بغیر استدعا کے مجھے اور آپ کو مسلمان والدین کے گھر پیدا فرما کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. آپ کا امتی ہونا یہ بہت بڑا شرف ہے. آپ طالبان علم ہیں، آپ سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی استدعا کرتے ہیں. آقا نامدار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے. کتنے؟ 1,24,000 کم و بیش 1,40,000. 24,000. جی میں 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے. سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ محمد وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ کے سچے نبی آتے رہے تو کسی جھوٹے مدعی نبوت نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اور جب سچے نبی آنا بند ہو گئے تب جھوٹے مدعیان نبوت کو کھڑے. چنانچہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے آخری لمحات میں یمن میں اسود نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسود انسی نے، اور پھر متصلاً یمامہ میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے آ کر جھوٹی نبوت کا ڈھونگ رچایا. ایران میں بہاء اللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور قادیان میں غلام محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا. یمن کا اسود انسی ہو تب بھی کذاب و دجال، یمامہ کا مسیلمہ ہو تب بھی کذاب. بولو تب بھی کذاب الدجال. تب بھی کذاب و دجال. ایران کا بہاء اللہ ہو تب بھی کذاب الدجال. اور قادیان کا غلام محمد ہو تب بھی کذاب الدجال. کذاب الدجال. غلام محمد قادیانی ملعون نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کہا علیہ. اس نے لکھا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ مجھ پر نازل. کہتا ہے اس وحی الہی میں میرا نام محمد الرسول رکھا گیا. مرزا قادیانی کا ایک بیٹا تھا بشیر احمد میں، اس نے ایک کتاب لکھی، اس میں ایک اشکال لکھا اور پھر جواب دیا. اشکال یہ لکھا: قادیانیوں سے سوال ہوا کہ جب تم غلام محمد کو اللہ کا نبی مانتے ہو تو اپنا علیحدہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ گل صحیح نہیں. فصل میں یہ اشکال لکھا کہ جب قادیانی مرزا غلام کو مستقل نبی مانتے ہیں تو اپنا علیحدہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ جانتے ہیں نا نبی کے بدلنے سے کلمہ بدل جاتا ہے.
لا الہ الا آدم صفی اللہ، حضرت نوح علیہ السلام آئے لا الہ الا نوح نجی اللہ، حضرت ابراہیم آئے لا الہ الا ابراہیم خلیل اللہ۔ غرض یہ کہ انبیاء کرام آتے گئے اور کلمہ کا دوسرا جز بدلتا گیا، تاہم کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اب کلمہ ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول محمد اللہ۔ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سوال ہوا کہ جب تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام کو نبی مانتے ہو تو اپنا اللہ کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ بات صحیح نا جی؟ جی جی اس کے جواب میں کذاب قادیان کے کذاب الدجال وطن لکھا، دیکھیں کتنا غلیظ ترین تو کہتا ہے محمد الرسول اللہ کی بعثت 2 مرتبہ ہوئی، الیاذ باللہ 2 مرتبہ پیدا ہوئے، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ پیدا ہوئے، دوسری مرتبہ قادیان پیدا ہوئے۔ کہتا ہے مکہ والے محمد کی نبوت قادیان والے محمد کے پاس رہی، جب محمد کی نبوت محمد کے پاس رہی تو ہمیں دوسرا کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کلمۃ حق نرید بها الباطل۔ عزیزان گرامی، اس فتنے کے خلاف الحمدللہ میرے اور آپ کے بزرگوں نے سال ہا سال جدوجہد کی، جیلوں میں